ہماری 66% آبادی کا تعلق زراعت سے ہے۔ ہماری ملکی جی ڈی پی میں 20.9% حصہ زراعت کا ہے۔ ہمارا ملک جس کا دودھ پیدا کرنے والے ممالک میں چوتھا بڑا نمبر ہے۔ ہم ہر سال 40 ملین لیٹر دودھ پیدا کرتے ہیں۔ ہماری قومی معیشت میں زراعت اور لائف سٹاک کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے امن، سکون اور سلامتی رہے۔ جی آج آپ سے بات کرنی ہے زراعت اور لائف سٹاک کے متعلق، لائف سٹاک میں چارہ جات کی اہمیت کے متعلق، کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور یہاں پر بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اگر حکومت زراعت کی طرف توجہ دے تو زراعت کے اور لائف سٹاک میں اس کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے۔ ہمارا ملک دنیا میں دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھا بڑا ملک ہے، تو اس لیے اس لائف سٹاک اور زراعت میں بے روزگاری کو ختم کرنے کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ اگر حکومت کوئی ایسی اسکیمیں لانچ کرے تو انشاءاللہ غربت پر بہت آسانی سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں 40 ملین لیٹر سالانہ جو ہے وہ دودھ کی پیداوار ہوتی ہے، جس کی قیمت کپاس اور گندم کی مجموعی پیداوار سے کہیں زیادہ ہے، اور لائف سٹاک کی ترقی کا دار و مدار جو ہے وہ چارہ جات پر ہے۔ اس لیے ہمیں چارہ جات کی اہمیت کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مویشیوں کی خوراک کا بڑا حصہ چارہ جات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جو ونڈا اور باقی جو ہے لوازمات ہیں یہ سیکنڈری ہوتی ہیں، جبکہ چارہ جات ہماری پرائمری ضرورت ہوتی ہے، اور چارہ جات سے 2 سے 3 گنا زیادہ سستی جو ہے وہ خوراک جانوروں کے لیے حاصل کی جا سکتی ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے پاکستان میں چارہ جات جو ہے وہ گندم اور کپاس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے، اور پاکستان میں چارہ جات کے لیے کاشت کیے گئے رقبے میں سے تقریباً 82.8% پنجاب میں کاشت ہوتا ہے، جہاں ہر سال 48 لاکھ ایکڑ رقبہ پر مختلف اقسام کے چارہ جات کاشت کیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی مقدار میں چارہ جات کی کاشت ہوتی ہے، لیکن حکومت چارہ جات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی۔ تو اس پر بھی میں چاہوں گا کہ توجہ مرکوز کی جائے حکومت کی، تاکہ اتنے بڑے رقبے پر جو کاشت کر کے کم چارہ حاصل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کوئی سائنسدان اس کے نئے ہائیبرڈ بیج فراہم کریں، تاکہ کم رقبہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے اور کم خرچے میں زیادہ چارہ حاصل کیا جا سکے۔ کیونکہ آپ کو میں ایک مثال دیتا جاتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارے جانوروں کی پروڈکشن کم ہوتی ہے اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا لائف سٹاک جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا ایگریکلچر ملک ہونے کے ناطے یہاں پر زراعت اور ایگریکلچر ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہیں، لیکن ان پر زیادہ خاطر خواہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں جانوروں کی تعداد تو روز بروز بہت بڑھ رہی ہے، لیکن اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کی پروڈکشن نہیں، دودھ کی پیداوار نہیں۔ آپ اس کی مثال لے لیں کہ ہمارے ہاں دودھ دینے والی جو بھینسیں اور گائیں 66 ملین ہیں، جن سے صرف سالانہ 29.4 ملین لیٹر دودھ پیدا ہوتا ہے، جبکہ امریکہ میں صرف 9 ملین گائیں ہیں اور ان سے سالانہ 77 ملین دودھ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے دودھ کی پیداوار امریکہ سے 7 گنا کم ہیں۔ ہمیں دودھ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف اچھی نسل کے زیادہ سے زیادہ دودھ دینے والے جانور لانے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک ایسی نسل جانوروں کی تیار کرنے کی ضرورت ہے جو کم خرچہ کر کے زیادہ پروڈکشن فراہم کریں، کیونکہ پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ہم یہ جو ڈیری پروڈکٹ کی بڑھتی ہوئی مانگ ہے اس پر قابو پا سکیں گے، ورنہ ہمیں یہ بھی ایسا دور آ جائے گا کہ امپورٹ کرنی پڑے گی۔ تو اور جب ہر چیز ہی امپورٹ کی جائے، ایکسپورٹ کچھ بھی نہ کیا جائے، تو پھر ملک کبھی بھی ترقیاں نہیں کرتے، ملک کبھی بھی
جو ہیں وہ باور نہیں ہوتے، ہمیشہ قرضوں کے نیچے دبے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنا، معاشی تیز رفتاری کو برقرار رکھنا اور غذائی خود کفالت کا حصول اس وقت ممکن ہے جب زرعی سائنسدان اور کاشتکار حضرات کے درمیان قریبی روابط ہوں اور زرعی تحقیقی کے ثمرات احسن طریقے سے کاشتکار تک بھی پہنچیں، تاکہ وہ ان نتائج سے مکمل استفادہ کر کے اپنی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کر سکے۔ چارہ جات کی پیداوار میں اضافہ کر کے ان کی پیداوار میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان بھر میں مویشی پال حضرات کو سال میں 2 مرتبہ چارہ کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بار سب سے زیادہ قلت کا سامنا جون کے مہینے میں ہوتا ہے، کیونکہ مئی جون کے مہینے میں گرمیوں کے چارہ جات ابھی زیر کاشت ہوتے ہیں، ابھی کاشت کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور سردیوں کے چارہ جات جو ہیں وہ اختتام پر ہوتے ہیں، ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم مویشی پال حضرات کو بہت زیادہ چارہ جات کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اور دوسری دفعہ ہمارے ملک میں چارہ جات کی قلت اکتوبر نومبر میں پیش آتی ہے، جب حریف کے چارے جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، باجرہ ہو گیا، جوار ہوگی، یہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور سردیوں کے چارہ کی ابھی کاشت کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے شٹالہ وغیرہ ہو گیا۔ تو علاوہ ازیں بعض اوقات دسمبر اور جنوری میں بھی شدید سردی اور کورے کی وجہ سے برسیم کی جو ہے بڑھوتری رک جاتی ہے، شٹالہ اس حساب سے بڑھتا نہیں، بڑھوتری کم ہو جاتی ہے۔ اس ٹائم بھی جو ہے وہ زمینداروں کو چارہ جات کی بہت زیادہ جو ہے وہ قلت کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مارچ اپریل میں چارہ جات کی پیداوار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ زمیندار کو چارہ کھیتوں سے کاٹ کر لاتے اور استعمال کرتے میں اتنی دشواری ہوتی ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بھینسوں کو باڑے سے نکال کر لے جاتے ہیں اور اسی طرح شٹالے میں چھوڑ دیتے ہیں، کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ آدھا کھاتی ہیں آدھا گواتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا نظام ترتیب دے دیا جائے، کوئی ایسی سہولیات دے دی جائیں کسان کو کہ جب فراوانی ہوتی ہے اس کے پاس چارہ جات زیادہ ہوتے ہیں، ایکسٹرا ہوتے ہیں، تو وہ ان کو سیو کر لے، ہے کی شکل میں یا سائلج کی شکل میں خشک کر کے ان کو سیو کر لے، اور قلت کے دنوں میں ان کو استعمال کر سکے، اپنے جانوروں کو کھلا سکے۔ جو سال میں 2 دفعہ یا 4 دفعہ چارہ جات کی قلت کا سامنا ہوتا ہے، اس پر بھی کنٹرول ہوگا اور ضائع ہونے والے چارہ جات کو بھی بچایا جا سکے گا۔ اس سے بہت سارا پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، سیو ہو جائے گا، اور یہ کاشتکار کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر سائنسدان تحقیق کریں اور کوئی ایسے بیج متعارف کروائیں باجرہ کے، جوار کے، جو بار بار کٹائیاں دے، جلدی بڑھوتری ہو ان کی، اس طرح کے بیج جو ہیں وہ کوئی پیدا کریں، کیونکہ جس طرح باجرہ ہے وہ بار بار کاشت کرنا پڑتا ہے، جس سے اس کے کاشت کرنے کے اخراجات زیادہ آتے ہیں۔ تو اگر ایک ہی دفعہ کاشت کر کے بار بار اس کی کٹائیاں لی جائیں تو کافی سارا خرچہ جو ہے کاشتکار کا بچ جائے گا، اور لائف سٹاک کو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس شعبہ کی طرف جو ہیں وہ راغب ہوں گے، اس شعبہ کی طرف آئیں گے۔ اگر اس طرح چارہ جات کو محفوظ کر لیا جائے تو زمیندار سارا سال متواتر اپنے جانوروں کو چارہ ڈال سکتا ہے، اچھا اور کوالٹی والا، اور اس سے اخراجات بھی بچ سکتے ہیں۔ اخراجات کم ہوں گے، پروڈکشن بڑھے گی، تو لائف سٹاک اپنے ملک کی معیشت میں، جی ڈی پی میں انشاءاللہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا اور بہت زیادہ اہم رول ادا کرے گا۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گا اجازت، والسلام، اللہ حافظ۔